بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کی ایک پرتاثیر تسبیح رات کو سونے سے پہلے بادب توجہ کے ساتھ باوضو ہو کر خوشبو لگا کر اہتمام کر کے تنہائی میں پاک جگہ پر بیٹھ جائیں اور انتہائی دھیان توجہ سے درود ابراہیمی کی ایک تسبیح پڑھیں، جس کے اندر عشق ہو، جس کے اندر رنگ ہو، جس کے اندر اخلاص ہو، جس کے اندر بھرپور توجہ ہو۔ تسبیح کے دوران آپ کا دھیان بھٹکنے نہ پائے، الفاظ کی ادائیگی انتہائی ٹھہر ٹھہر کر ادا کی جائے، اپنے درود پاک پر مکمل فوکس ہو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر درود ابراہیمی کی ایک تسبیح پڑھیں۔ اس دوران کوشش کریں کوئی خیال آپ کے ذہن میں گردش نہ کر پائے۔ درود ابراہیمی کی ایک تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو سامنے رکھ کر پڑھیں۔ بھرپور توجہ اور محنت سے ایک تسبیح درود ابراہیمی کی مکمل کرنے کے بعد سو جائیں یا لیٹ جائیں۔ موبائل کا استعمال کم سے کم کریں اور کوشش کریں کسی سے غیر ضروری گفتگو مت کریں۔ 40 راتیں آپ یہ اہتمام کر لیں، دھیان، توجہ، محبت، جذبے اور اخلاص کے ساتھ درود ابراہیمی کی ایک تسبیح پڑھیں۔ ان 40 دنوں میں آپ نے اپنے آپ پر نگرانی کرنی ہے کہ سچ کے سوا کچھ نہیں بولنا، زبان سے غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، زبان کے ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی آنکھوں پر نگرانی کرنی ہے، آنکھوں کو گناہوں سے روک کر رکھنا ہے، رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے، نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے ہر وقت باوضو رہیں۔ آپ یہ کر لیں، انشاءاللہ آپ پر روحانیت کی رمزیں اور نعمتیں کھلیں گی، آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ملے گی، آپ کو معرفت الہی کے دروازے ملیں گے، آپ کو معرفت الہی کے راز ملیں گے، آپ کے اندر ایک پازیٹیو چینج آئے گا، آپ کو باقاعدہ روحانیت محسوس ہوگی، آپ کے احساسات کے سینسر جاگنے لگیں گے، آپ کو اپنے سینے کے اندر ٹھنڈک اور روشنی محسوس ہوگی، آپ کے سینے سے خوشبو پھوٹنے لگے گی، آپ پر خوبصورت اور اچھے خوابوں کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اس دوران آپ نے بس یہ خیال کرنا ہے کہ ان کیفیات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، آپ نے اپنی کیفیات کو چھپا کر رکھنا ہے، آپ نے یہ کیفیات صرف اپنے رہبر سے ڈسکس کرنی ہے۔ توجہ، دھیان، محبت سے درود ابراہیمی کی پڑھی گئی ایک تسبیح آپ کو روحانی پرواز مہیا کرے گی، آپ پر عجائبات کے دروازے کھلیں گے، آپ پر کمالات کے دروازے کھلیں گے۔ آپ جب روحانی نظام کا مشاہدہ کریں گے، آپ کو جو خوشی اور سرشاری ملے گی، آپ نے اس کو ہضم کرنا سیکھنا ہے، اس کو اپنے اندر چھپا کر رکھنا ہے، کیونکہ جو راز رکھنا جانتا ہے وہ بہت کچھ جانتا ہے، اور جو راز رکھنا نہیں جانتا وہ کچھ نہیں جان سکتا۔ سمندر پینا آسان ہے، لیکن راز کو سینے میں چھپا کر رکھنا بہت مشکل ہے، اور یہ مشکل کام اسے ہی عطا کیا جاتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ اپنے سینے کو اتنا گہرا کر لینا ہے کہ سینے میں کوئی جھانک نہ سکے۔ ہم حجابات کی دنیا میں رہتے ہیں، انہی حجابات کی دنیا میں رہ کر مطمئن بھی ہیں، خوش بھی ہیں۔ جب ہم پر درود ابراہیمی کی برکت سے حجاب اٹھتے ہیں تو عجیب نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، کائنات ہمارے سامنے ایک خوبصورت انداز میں پیش ہو رہی ہوتی ہے۔ جب ہم پر درود ابراہیمی کی برکت سے حجابات اٹھتے ہیں تو عجیب نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، ہر چیز میں مسکراہٹ کا نظارہ ملتا ہے۔ اللہ والے ان کیفیات کو ہر کسی سے شیئر کرنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کافی حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے جب آپ پر راز آشکار ہوں تو آپ نے ان رازوں کو ہر کسی کے آگے بیان نہیں کرنا، بلکہ آپ نے درود ابراہیمی کی محبت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس راز کے ذریعے درود کی عظمت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس راز سے آشنائی دینی ہے، یعنی دھیان والی ایک تسبیح کی ترغیب دینی ہے جس کی بدولت آپ پر یہ راز کھلے۔ درود ابراہیمی کی عظمت، درود ابراہیمی کی محبت کو مخلوق کے خدا میں عام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ درود ابراہیمی سے عشق کے تذکرے، فوائد ذکر کرنے ہیں، اپنی کرامتیں، اپنی روحانی کیفیات ڈسکس نہیں کرنی۔ اللہ بادشاہ ہے، اس نے آپ پر کچھ رازوں کو اگر کھولا ہے تو ان کو ہضم کرنا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ بادشاہ کے راز عام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیے جاتے، بلکہ ان کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔
پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے اپنی روحانی کیفیات بیان کریں گے تو آپ سے جو لوگ بغض رکھتے ہیں، آپ کی ترقی، عظمت جن سے دیکھی نہیں جاتی، وہ آپ سے مزید حسد کرنے لگیں گے۔ اس سے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ گنہگار ہوں گے۔ دوسرا، ان کو درود شریف نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ جو بندہ کسی عاشق درود سے حسد کرتا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، تجربے میں یہ مشاہدہ آیا ہے، اس کو درود نصیب نہیں ہوتا۔ اور عام لوگوں کو اپنی کیفیات بتانے سے آپ کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ پر جو راز کھل رہے تھے وہ بند ہو جائیں گے، ان کے اندر رکاوٹ آ جائے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی دوست، کسی جاننے والے کو درود شریف کی محبت کی طرف لے کر آئیں گے، اس سے محبت کریں گے، اسے پیار محبت سے ترغیب دیں گے، اور جب وہ آپ کی تبلیغ اور محنت سے اس طرف متوجہ ہوگا، اس کو اس سفر میں روحانیت کی رمزیں ملنے لگیں گی۔ اگر آپ نے درود شریف کے سفر سے پہلے ہی راز بیان کرنا شروع کر دیے تو ہو سکتا ہے وہ بدگمانی کا شکار ہو جائے اور وہ اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے ہی چھوڑ بیٹھے۔ اگر بدگمانی کا شکار نہیں ہوتے تو اس تگدو میں لگ جائیں کہ ہمیں بھی یہ روحانی کیفیات مل جائیں، ہمیں بھی یہ روحانی مقام مل جائے، ہمیں بھی یہ روحانی کیفیت نصیب ہو جائے، تو اس طرح درود شریف کی محبت کی بجائے وہ روحانیت کے رازوں کو پانے کے لالچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کی توجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھنے کی بجائے کشف، کرامات، عجائبات کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہم نے جب بھی درود شریف پڑھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کر سعادت سمجھتے ہوئے درود شریف پڑھنا ہے۔ جب ہم درود شریف پڑھنا شروع کریں گے تو ہم پر خود بخود اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے اور روحانیت کے دروازے ہم پر کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھنا ہے، نہ کہ کرامتیں پانے، کشف پانے کے لیے۔ یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ درود شریف کی محبت اور برکت سے اگر یہ مل جائیں تو الحمدللہ۔ اگر درود شریف کے ورد، محبت اور سفر کو طے کرنے کے باوجود ہم پر یہ راز نہیں کھل رہے، پھر بھی الحمدللہ، کیونکہ ہمارا مطلوب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، کشف اور کرامات کا حصول نہیں۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو درود ابراہیمی کے رازوں سے آشنائی ملے، درود ابراہیمی کا عشق نصیب ہو، درود ابراہیمی سے محبت کریں، روزانہ رات کو سوتے وقت ایک تسبیح صرف توجہ والی، محبت والی، ادب والی درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں اور تمام حرام کاموں سے بچیں۔ انشاءاللہ تمام راز اور اللہ کی رحمتیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک بادب پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔